ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ اس زمانے میں جو لوگ سرکاری قرض مجبوراً لیتے ہیں یا کسی سے بھی قرض لیتے ہیں پھر بعد میں اسے سود سمیت واپس کرنا پڑتا ہے، کیا ایسا قرض لینا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال کیا کہ جو لوگ بینک میں اپنے مال کی حفاظت کے لیے جمع کرتے ہیں پھر اس کو نکالتے وقت اس کا سود بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس کو زیادہ ملتا ہے، اس کو کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے، اور آخر کرنا کیا چاہیے؟ اور بعض جگہ سرکاری کاموں میں ضمانت کی شکل میں کچھ روپیہ بھی زبردستی جمع کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی مال کی ضمانت دو گنی ہو جاتی ہے، اس روپیہ کا کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے بینکوں سے سود لینا جائز ہے، ان کا کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اور انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے، اور آج کل ایسا زمانہ بھی ہے کہ سرکاری کاموں میں بغیر رشوت کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، کوئی کام بھی نہیں بنتا، ایسی حالت میں کیا کرنی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور ایسے سوال کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ سوال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، دوسرا میرے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب میں کسی سوال کا جواب حل کر دیتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میرا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں بھی آپ کمنٹ کر کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں حتی الامکان صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ صاحب نے جو پہلا سوال کیا کہ قرض لینا سود پر کیا جائز ہے، تو اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ مجبوری کی حالت میں سود پر قرضہ لینا جائز ہے، جیسا کہ الاشباح النظائر میں ہے، یجوزا للمحتاج الاستقراض بالربا، محتاجوں کے لیے قرض لینا سود پر جائز ہے۔ اور آج کل لوگوں نے جو محتاجی کا نام دیا ہے، جس چیز کو مجبوری کا نام رکھا ہے، وہ شریعت کی روح سے مجبوری نہیں ہے، وہ حقیقت میں مجبوری نہیں ہے۔ فتوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجبوری یہ ہے، محتاج یہ ہے جو واقعی حقیقی ضرورت ہو اور شریعت کو قابل قبول ہو، نہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہو اور نہ سودی روپیہ لینے کے علاوہ کوئی دوسرا یارہ ہو۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کھاتا پیتا ہوا بنایا ہے اور آپ اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ سود پر قرض لے رہے ہیں، تو یہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ناجائز ہے اور یہ حاجت شرعیہ نہیں ہے۔ ایسا قرض لینا سود پر سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اور دوسرا سوال کیا اس نے کہ بینک میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں اس میں ہمیں منافع کے طور پر ملتا ہے۔ دیکھیے، سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہے، مگر اگر کوئی کافر آپ کو، کوئی غیر مسلم آپ کو رقم سے زائد کوئی دیتا ہو، وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کو سود کہتا ہے، مگر وہ ہمارے نزدیک مال مباح ہے، اس کا لینا جائز ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، ہم اسے چھین تو نہیں رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، تو اس کا ہمارے لیے لینا جائز ہے۔ رہی بات ہندوستان کے بینکوں کے بارے میں، تو اس تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے بھی مال وصولی کر لیا جائے، اور اپنے ضرورت مندوں کو، اپنے غریب بھائیوں کو، اپنے مسکین بھائیوں کو، ہمارے سماج میں، ہمارے مسلم سماج میں اگر کوئی غریب ہے تو انہیں وہ زائد رقم دے دیجیے۔ اور یہ لینا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا ربا بین المسلمی والحربی فی دار الحرب، یعنی دار الحرب میں حربی کافر اور مسلمانوں کے درمیان کوئی سود نہیں ہے۔ تو کوئی کافر اگر اپنی مرضی سے آپ کو بڑھاوا دے، زائد رقم دے، تو اس کا لینا جائز ہے۔ اور تیسرا سوال بہت اہم سوال ہے، اس کا سننا ضروری ہے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے، مگر اپنی مال، اپنی جان اور اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے رشوت دینا یا اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ اگر آپ کا کسی پر 10 لاکھ روپے آ رہے ہوں تو آپ کا وہ شخص وہ پیسے نہیں دے رہے ہوں، تو آپ کسی کو لگا کر، کسی کو 1 لاکھ یا 50,000 کا رشوت دے کر آپ وہ 10 لاکھ روپے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اور جہاں آپ کی جان کی باری آ جائے، آپ کے مال کی باری آ جائے، تو وہاں پر رشوت دینا جائز ہے،
مگر رشوت لینا کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ تو یہ سوالات ہیں، اور ایسے ہی سوالات کرنے کے لیے پوچھتے رہیے، اور میرا یوٹیوب چینل ہے اس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔